बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, नॉवलिस्ट प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इंग्लिश लेक्चर्स के मुतलाशी हैं तो चैनल प्रोफेसर एम ए रज़ा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। अगर आप मेरे उर्दू लेक्चर्स के मुतलाशी हैं तो उर्दू लेक्चर्स बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। और अगर आप जो शरिया कॉलेज के तालिब इल्म या तालिबा हैं और इस्लामी अफ़कार जदीदा पर लेक्चर्स के मुतलाशी हैं तो आप दुरुस्त जगह पर हैं। इनकलाब टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। अज़ीज़ तलबा, तहरीक 003 हमारा जो साल दोयम का जो सारा सिलसिला है उसके अंदर उसका ये पहला लेक्चर है, इल्मी इनकलाब। और ये तहरीक 003 के जो है वो साथ आपको पढ़ाया जाएगा। 100 नंबर का होगा और 2 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होगा और इसके साथ जीडीबीज़ होंगी, इसके साथ एमडीबीज़ होंगी और जो है वो अला हज़ल क़ियास जिस हद तक हम इसको जो है ना वो बुनियादी तौर पे इल्मी इनकलाब जो होता है ये याद रख लीजिएगा कि ये दो रोया या दो रू या दोहरा या दो रुखा होता है, यानी इसके दो रुख होते हैं। ये बात ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा और इसको जानने की भरपूर तरीके से कोशिश और जद्दोजहद कीजिएगा। इल्मी इनकलाब जब भी जो है ना वो आपके अंदर वजूद में आता है, सबसे पहले तो इल्मी इनकलाब तक पहुंचने के लिए आपको नफ्सियाती इनकलाब को जो है ना अबूर करना पड़ता है। नफ्सियाती इनकलाब की तमाम तर मशक़ें आपको करनी पड़ती हैं, नफ्सियाती इनकलाब के तमाम तर मराहिल आपको करने पड़ते हैं और नफ्सियाती इनकलाब के तमाम तर जो जहतें और ज़रूरियात हैं और जो उसके लिए जो है ना वो अहम फैक्टर्स हैं उनको आपने पूरा करना होता है। तो उसके बाद आप इस दहलीज़ पर पहुंचते हैं कि आपके अंदर जो है वो इल्मी इनकलाब की जो है वो जद्दोजहद पनप सके। चाहे आप माशरे की हद तक बात कर रहे हों, सोसाइटी की हद तक बात कर रहे हों, कम्युनिटी की हद तक बात कर रहे हों, काउंटी की हद तक बात कर रहे हों, जिस अंदाज से भी आप इसको लेकर चल रहे हों तो ये बात याद रखिएगा। तो इल्मी इनकलाब की तरफ बढ़ने से पहले चूँकि ये हमारा जो है वो साल दोयम का जो तहरीक 003 का ये हमारा पहला लेक्चर है, तो साबका जो है वो रिवायात की तरह मैं इस लेक्चर को भी जो है वो अपने इस लेक्चर को 2 शख्सियात के नाम जो है ना वो मुअव्वन करता हूँ। पहली शख्सियत हज़ूर सईदी शेखुल हदीस क़िबला अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मिराजुल इस्लाम, और मैं उनको प्यार से मिराजुस्सलाम भी कहा करता था। तो आप सरकार के जो है ना वो मुअव्वन करता हूँ और आपके बाद सानियन मैं इसको जो है वो मेरे नहायती प्यारे सईदी मुशफ़िकी और मेरे लिए शरिया कॉलेज के अंदर बेश बहा कुर्बानियाँ देने वाली हस्ती प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ुल हसन बारवी राहिमहुल्लाह, तो मैं ये जो है वो आप सरकार के नाम जो है ये मुअव्वन करता हूँ। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए अब इसको शुरू करते हैं। इल्मी इनकलाब, मैंने आपको जैसे बताया कि ये दो रुख होता है या दो रो पर मुश्तमिल होता है या दो रोया होता है। क्यों कि जब ये शुरू होता है तो इसके अंदर याद रख लीजिए कि इल्म और फ़िक्र दोनों जो है ना वो स्टार्ट लेते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप अभी चूँकि साल दोयम के अंदर हैं तो आपको इस बहस में नहीं पढ़ना कि इल्म पहले है या फ़िक्र पहले है। इनको हम जो है वो जब तनकीदी क्लासेस के अंदर जाएंगे तो आगे जाकर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सरे दस्त आप इसको जो है वो इल्म पहले रखेंगे और फ़िक्र बाद में रखेंगे। हम इसको तफसील से जो है ना वो आगे चल के जो है वो करेंगे, वो सिलसिला बाद में होगा, तो आपको उसकी तरफ जो है ना वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। याद रख लीजिए अज़ीज़ तलबा, इल्म जो ही आपके अंदर पनपता है साथ ही फ़िक्र भी जो है ना वो पनपना शुरू हो जाती है। और याद रख लीजिएगा कि अगर आपका इल्म फ़िक्र की जानिब नहीं जा रहा, पार्डन मी,
اگر آپ کا علم فکر کی جانب نہیں جا رہا تو آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے، یہ آپ کے لیے ہے جو ہے وہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے نفسیاتی انقلاب کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، یا آپ کے جو ہے وہ اس کے اندر کیا خامی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا علم جو ہے وہ فکر کو جو ہے نا وہ جنم نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر آپ کو اس جانب آپ اگر یہ سوچ آپ کے اندر آئے تو کسی جگہ پر آپ اپنے جو نوٹس کے اندر، کسی جگہ پر کاپی کے اندر، کسی اپنے مخصوص ڈائری کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جی علم پہلے ہوگا یا فکر جو ہے وہ پہلے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ آگے تنقیدی یا بڑی کلاسز کے اندر جا کر جو ہے وہ ڈیٹیل میں پھر پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ دونوں کے اندر جو ہے وہ تین جو ہے نا وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ علم منقولات میں سے ہو سکتا ہے، معقولات میں سے ہو سکتا ہے، صدریات میں سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فکر منقولات میں سے ہو سکتی ہے، معقولات میں سے ہو سکتی ہے، یا صدریات میں سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب علم دینی بھی ہو سکتا ہے اور دنیوی یا دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح فکر بھی دینی بھی ہو سکتی ہے یا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ آگے جا کر ہم جب دینی فکر کو جو ہے وہ جانیں گے تو اس کو ہم منہاج القرآن کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ جانیں گے، اور دنیاوی فکر کو جب ہم جانیں گے تو اس کو ہم پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ جانیں گے اور اس کو سمجھنے کی اور آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ان دو سٹیپس کے اوپر جو ہے وہ ہم چلیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یعنی اگر ہم علم کو دینی جو ہے وہ جہت پر لے کر جائیں گے تو ہم منہاج القرآن کے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ جانیں گے، اور اس کے اوپر جو حضور سیدی شیخ الاسلام کے تمام تر جو ہے وہ چیزوں کو جانیں گے، حضور سیدی شیخ الاسلام کے تمام تر جو ہے نا معاملات کو جانیں گے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو ہے نا وہ تمام تر جو ہے وہ منقولات کو جانیں گے، حضور سیدی شیخ الاسلام کے تمام تر معقولات کو جانیں گے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی تمام تر صدریات کو جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اس کو جانیں گے تو پھر ہم پاکستان عوامی تحریک کے تناظر کے اندر حضور سیدی شیخ الاسلام کے، یعنی پاکستان عوامی تحریک کے جو خالق ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کے منقولات کو، ان کے معقولات کو اور ان کے صدریات کو ہم جانیں گے۔ اسی طرح فکر کے اندر بھی جب ہم دینی بات کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ منہاج القرآن کے اندر جو ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو ہے وہ بات کو لے کر چلیں گے، اور جب ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں گے تو پھر ہم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے جو پیٹ یعنی پاکستان عوامی تحریک کی جو جتنی بھی ان کے منقولات ہوں گے یا معقولات ہوں گے یا صدریات ہوں گے، ان کو ہم جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ اب اس میں جو راہ اعتدال و توازن جو بنے گی وہ یہ بنے گی کہ ہم اگر منہاج القرآن کی بات کر رہے ہیں تو ہم کس حد تک جو ہے نا وہ عوامی تحریک کے ہیں یا عوامی تحریک کے ہیں، یعنی جو ہے وہ علم کی جب ہم بات کریں گے تو ساتھ میں ہمیں فکر کو بھی رکھنا پڑے گا، اور یہ راہ اعتدال و توازن ہے۔ اور راہ اعتدال و توازن کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو دین اور دنیا دونوں کو ہمیں رکھنا پڑے گا، اور اس میں یاد رکھ لیجئے کہ منقولات، معقولات اور صدریات، ان کے اوپر الگ الگ جو ہے نا وہ لیکچرز آپ کے پاس دستیاب ہیں۔ نوٹ: آپ نے ایک بنیادی فکری اسائنمنٹ بنانی ہے، زیادہ اس میں جو ہے نا وہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس میں زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی علم پہلے ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ جو ہے نا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے تختیاں اتاری گئیں، تو ان کو پہلے علم دیا گیا اور پھر فکری چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں دی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فکر پہلے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے فکر دی گئی، اور پھر اس فکر کو پنپتے ہوئے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو پھر آپ کو جو ہے وہ کیا دی گئی، آپ کو تختیاں عطا کی گئی، یعنی کہ لکھا ہوا جو ہے وہ دیا گیا، علم دیا گیا۔ تو یہ ایک آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے انداز سے بنانا ہے، آپ نے اپنی سوچ کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ابھی کسی کے جو ہے نا وہ عزیز طالب اور طالبہ یا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ آج کسی کی جو ہے نا وہ مرہون منت ہونے لگ جائیں گے، تو کسی کے تلوے چاٹنے لگ جائیں گے، تو زندگی میں کچھ نہیں بن سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نفسیاتی انقلاب جو ہے وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ اگر آپ نے اب بھی جو ہے نا اس کو خود سے تیار کریں،
میں نے آپ کو بنیادی قاعدہ دے دیا ہے، اس کو مزید سے جانیں اور خود سے اس کو جو ہے نا وہ تیار کریں۔ ہاں لکھے ہوئے پوائنٹس کو کسی کو دکھا کر تو اس سے رائے لینے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اسائنمنٹ کس ای میل ایڈریس پہ بھیجنی ہے؟ آپ نے اپنی اسائنمنٹ بھیجنی ہے MINHAJ PHALIA پھالیہ منہاج پھالیہ @gmail.com، اس کے اوپر آپ نے اپنی اسائنمنٹ بھیجنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عزیز طلباء و طالبات، اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Goodbye.